ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے خالد نوری ہیں برہان پور ایم پی سے. انہوں نے کہا کہ ہماری انصاری برادری میں ہم لوگ جو ہیں وہ ماموں کو ماما، پھوپھی کو بوا اور خالہ کو بھائی کو بھیا کہتے ہیں، خالہ کو شاید موسی، اور کفار وغیرہ غیر مسلم بھی اسی طرح سے پکارتے ہیں. تو کیا یہ اس طرح ہمیں پکارنا جائز ہے؟ یعنی یہ کہ مشابہت سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ جیسے کہ حدیث پاک میں منع کیا گیا کہ غیر قوم سے مشابہت اختیار نہیں کرنی اور ان کے معاملات سے اپنے معاملات کو جدا رکھنا ہے، ان سے میچنگ نہیں کرنی. تو انہوں نے جو رشتہ دار بتائے، اصل میں جو مشابہت کا قاعدہ ہوتا ہے وہ ہر اس کام میں اپلائی نہیں کیا جاتا کہ جو دنیاوی اعتبار سے یا زبان کے بھاشا کے اعتبار سے بولے جاتے ہوں، ہر اس میں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے، یعنی جو حضور نے فرمایا کہ مشابہت اختیار نہیں کرنی، جو جس قوم کا مشابہ ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوگا. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کے مذہبی شعار، یعنی ان کی مذہبی، ان کی دینی معاملات کے اندر آپ کو میچنگ نہیں کرنی اپنی، کہ آپ وہ کام کر کے ان کی طرح سمجھے جائیں، دیکھنے والا ان کی طرح سمجھے. ایسے کاموں سے بچنے کا حکم ہے، نہ کہ صرف زبان کے فرق سے کہ اگر کہیں پر ہندی میں کسی رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے تو آپ ان کو بلائیں گے تو مشابہ ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. اس طرح سے یہ آپ جو ہیں وہ کفار کے مشابہ نہیں پائیں گے. اور آپ دیکھیں گے یہ تو صرف زبان کی بات ہے. اگر اس طرح کا قاعدہ آپ دیکھنے لگیں کہ حدیث پاک میں مشابہ کرنے کو منع کیا گیا ہے اور آپ جو ہے ان سے میچنگ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تو پھر بہت سارے معاملات جو ہے آپ کے گناہ کے آ جائیں گے آپ کے سر پہ، جن سے بچنا لگ بھگ ناممکن سا ہو جائے گا. تو ایسی علامت کہ جو غیر مسلم اپنا آپ میں بطور عبادت کرتے ہوں یا اپنا مذہبی فیسٹیول سمجھ کے کرتے ہوں، ان کے اندر میچنگ کا پایا جانا حدیث پاک میں اس چیز کی ممانعت ہے. مثال کے طور پہ وہ اپنے بتوں کو، معبودوں کو خدا سمجھ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں. اب اگر آپ بھی کسی معبود کو یا بت کو خدا سمجھ کر سجدہ کریں گے تو پھر اس کے اندر کوئی صورت بنتی ہے کہ ہاں اب آپ نے جو ہے وہ کفاروں سے مشابہت اختیار کر رکھی ہے. اسی طریقے سے کوئی ان کی خاص ایسی ڈریس ہے کہ جو وہ اپنے مذہب کی علامت ان کی سمجھی جاتی ہے اور مذہبی اس کے رہنما ان کو پہنتے ہیں، اور اگر آپ نے وہ اختیار کری اور دیکھنے والے کو دور سے معلوم چلتا ہے کہ آپ بھی فلاں مذہب کے ہو سکتے ہو، تو اس کو جو ہے وہ مشابہت اختیار کرنا کہا جائے گا. اسی طریقے سے کوئی ایسا فیسٹیول ہے کہ جس کے اندر غیر مسلم جو ہے اپنے فیسٹیول کو انجوائے کرتے ہیں یا سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور آپ بھی سیم اسی طرز پر اپنا فیسٹیول یا کوئی ایسا معاملہ کرتے ہو ان کے ساتھ جس سے مشابہت اختیار ہو، ایسا کہا جائے، تو پھر اس کی ممانعت ہوگی. اور رہا زندگی کے معاملات جو کہ عبادت کے نہیں ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے اس حوالے میں لکھا جیسے خالہ کو بوا کہنا یا پھپھی کو، جو بھی موسی وغیرہ جو ان کو کہنا آپ نے لکھا ہے، تو یہ سب کوئی مذہبی معاملے نہیں ہیں، یہ کوئی دینی معاملے نہیں ہیں، یہ ایک ریلیشن ہے، اور ریلیشن کے اندر اس طرح پکارنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اسی کا نام آپ دیکھیں گے کہ اسی کا نام مشابہت اختیار کرنا ہے تو پھر لازم آئے گا کہ غیر مسلم روٹی کو بھی روٹی کہتے ہیں، تو آپ ایسی صورت میں روٹی کو کیا کہو گے؟ اسی طریقے سے غیر مسلم منہ سے کھاتے ہیں تو آپ پھر کہاں سے کھاؤ گے؟ تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ اگر دنیا کے معاملے میں کہ اگر وہ لوگ جیسا پرفارم کر رہے ہیں زندگی جینے کے لیے، پیروں سے چلنا یا روٹی کو روٹی بولنا، منہ سے کھانا، تو آپ قدرتی طور سے بطور انسان تو یہ مشابہت تو سب میں پائی جائے گی. ایسے تو یہ مشابہت آپ کے اندر جانوروں سے بھی بہت ساری چیزوں میں پائی جا سکتی ہے کہ جانور بھی منہ سے کھاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور آپ بھی منہ سے کھاتے ہو اور آنکھوں سے دیکھتے ہو. تو اس کا نام مشابہت نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے مذہب کے معاملے میں ان کا اس طریقے سے اپنا آپ میں، یعنی اپنا آپ کو گھلا ملا دینا کہ وہ دیکھنے میں ایسا محسوس ہو کہ معاملہ ایسا ہو کہ وہ دکھنے میں لگے کہ بھئی آپ فلاں نہیں فلاں قوم کے ہیں. تو اس صورت میں وہ آپس میں میچ کرنا، ٹکرانا، اس چیز کی ممانعت ہوتی ہے. باقی دنیا کے معاملوں میں رشتہ داروں میں کوئی بوا بولے وہ بھی بولیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، روٹی کو وہ لوگ روٹی ہی بولتے ہیں. آپ دیکھ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 10 منع کرا وہ خاص اس لیے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ دوسری قوم جو ہے وہ خاص 10 محرم کا روزہ رکھتی تھی، تو وہ روزہ جو ہے وہ بطور عبادت ہی اپنے مذہب میں رکھتی تھی. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی ریلیشن کا نام یا دنیاوی معاملہ تھا، نہیں، وہ اپنے آپ میں جو 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے وہ اپنا آپ کے مذہبی معاملہ سمجھ کے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ لمبی کہانی ہے، پھر آپ نے علماء سے سنی رکھی ہوگی. تو پھر اس پہ حضور نے فرمایا کہ اب 10 کے علاوہ یا تو 9 کا بھی یا پھر 11 کا بھی، تاکہ ان سے یہ نہ ہو کہ وہ 10 کا رکھتے ہیں تو آپ بھی 10 کا رکھو، وہ سوچے کہ مسلمانوں نے ہماری پیروی کی ہے. اس پیروی کو ختم کرنے کے لیے آپ آگے پیچھے بھی ایک رکھو، تاکہ لگے کہ ہم نے آپ کی پیروی نہیں کی، بلکہ ہم تو 9 رکھتے ہیں، آپ ایک رکھتے ہو، تو یہ پیروی نہیں ہے. تو ان سے معاملہ سملر محسوس نہ ہو، اسی لیے وہاں پہ 2 روزہ کا حکم ہے، اور وہ روزے بطور عبادت ہوا کرتے تھے. ورنہ تو پھر ایسے تو کفار اس وقت بھی پیروں سے زمین پہ چلتے تھے، لیکن حضور نے تو نہیں فرمایا کہ آپ جو ہے نا پیروں سے مت چلو کہ مشابہت ہو جائے گی کافروں سے، یا آپ منہ سے مت کھاؤ مشابہت ہو جائے گی، یہاں بالکل منع نہیں کیا. اسی طرح بہت سارے دنیا کے معاملے آپ دیکھ لیں، میں نے 2 مثالیں دے دی، سمجھدار کو کافی ہے کہ کتنے سارے معاملے آپ سے غیر مسلم سے بالکل میچ ہوتے ہیں، تو آپ کو تو ممانعت نہیں ہے. ایگزامپل کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ جیکٹ میں نے اوپر پہنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے دوسری قوم والے بھی اوپر ہی پہنیں گے، تو کیا اس کو مشابہت؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لباس یہ والا یہاں مت پہنو، تو جو لباس جہاں پہننے کا اس کو وہاں پہنا جائے گا، جس رشتہ داروں کے نام پکارنے میں ان کو پکارا جائے گا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور جو چیز ممانعت ہے وہ بطور عبادت اگر اس کو پرفارم کیا جائے گا تو اس کی ممانعت ہوتی ہے. جیسے کہ روزے کا رکھنا، اس کو ایگزامپل کے طور پہ وہ منع کیا گیا کہ آپ 1 کے بدلے 2 رکھو، وہ بھی اس لیے کہ ان سے مشابہت نہ پائی جائے. پتھر میں اصل لالے پرنوار